بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، پاکستان کے لیے معاشی بحران ہی کیا کم تھا کہ سیلاب کئی نئے رنگا رنگ بحرانوں کی ایک بنیاد بن کر رہ گیا۔ پاکستان کی معیشت کافی مدت سے بالکل دیوالیہ پن کی دہلیز پر کھڑی تھی اور روزانہ کی بنیاد پر یہ معیشت کی جو سانس ہے وہ چلتی جا رہی تھی۔ یعنی بیرونی دنیا سے قرض کی کوئی قسط، امداد یا کوئی بیل آؤٹ پیکیج آتا تھا تو پاکستان میں زندگی کا جو پہیہ ہے وہ رواں دواں ہوتا تھا۔ اب ایسی صورتحال میں کہ جب پاکستان کے کارپردازان یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ اس ملک کی معیشت جو ہے وہ وینٹیلیٹر پر آ گئی ہے، ایسے میں سیلاب ایک قدرتی آفت کی صورت میں آیا اور جس نے پاکستان کے ایک بڑے حصے کو پانی کی نذر کر دیا۔ آبادیوں کو، بستیوں کو، کھیتوں کو، کھلیانوں کو پانی نے بھر دیا اور اب یہ پانی اترنے میں اور خشک ہونے میں مہینوں لگیں گے، اور اس عرصے میں ظاہر ہے کہ پاکستان کا جو جی ڈی پی ہے، یعنی جو مجموعی پیداوار کا ایک حجم ہے، وہ پہلے ہی کم تھا، وہ مزید کم ہوگا اور منفی میں چلا جائے گا۔ اس کے نتیجے میں پاکستان میں مہنگائی کا ایک سیلاب ہے کہ جو انسانی معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے اور بہاتا چلا جا رہا ہے۔ پاکستان کے پہلو میں قریب ہی اسی ریجن میں سری لنکا معاشی دیوالیہ پن کا ایک کی کھائی میں گر چکا ہے، اور اس معاشی دیوالیہ پن سے سری لنکا کی ریاست کو مجموعی طور پر کوئی تھریٹس کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کسی بڑے خطرے کا سامنا نہیں کرنا پڑا، سوائے اس کے کہ وہاں ایک سیاسی اتھل پتھل ہوئی اور ایک حکومت کو بھاگنا پڑا اور بپھرے ہوئے لوگوں نے ایوانوں کا رخ کیا اور کچھ تشدد کے واقعات رونما ہوئے۔ پاکستان میں بھی شاید یہی سمجھا جا رہا ہے کہ اگر یہ بحران دیوالیہ پن کی حد تک چلا جاتا ہے تو شاید سری لنکا کی طرح ہی کچھ مناظر دیکھنے کو ملیں، لیکن پاکستان اور سری لنکا کا کوئی موازنہ بنتا ہی نہیں ہے اس خطے میں اور عالمی سیاست میں۔ سری لنکا کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کی معیشت پہلے ہی ڈگمگا رہی تھی، ڈول رہی تھی، اس کی معیشت کا زیادہ تر انحصار جو ہے وہ سیاحت پر تھا، لیکن اس کے پاس اس کی سیکیورٹی کو کوئی بہت بڑا رسک نہیں تھا۔ ہاں، اگر آج یہ 20-25 سال پہلے یہ بحران آتا کہ جب تامل تحریک جو ہے پورے زوروں پر تھی اور پربھاکرن کا جو طوطی ہے وہ سری لنکا کے تامل علاقوں میں بول رہا تھا اور وہ ایک علیحدہ ریاست کے لیے لڑائی لڑ رہے تھے اور سری لنکن افواج پہ حملے ہو رہے تھے، تو اگر یہ وہ زمانہ ہوتا تو شاید سری لنکا کے لیے ایک سیکیورٹی تھریٹ پیدا ہو سکتی تھی اس بحران سے۔ لیکن آج یہ عالم ہے کہ سری لنکا ایک بحران زدہ ملک ہے اور ایک دیوالیہ پن کا شکار ہے ملک ہے، اور اس سٹیٹس کو توڑنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ دنیا میں جب بھی ایسے سٹیٹس کو ریاستوں کے اقتدار اعلیٰ کے حوالے سے ٹوٹتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی حد تک بین الاقوامی کنسنسس اس پر موجود ہوتا ہے، خاموشی کی صورت میں بھی یا تائید کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ خلیج میں جب بہت سے سٹیٹس کو، یا مشرق وسطیٰ میں اور سینٹرل ایشیا میں جب بھی کبھی سٹیٹس کو ٹوٹے تو اس کے پیچھے ایک خاموش، تمام طاقتوں کی ایک خاموش حمایت حاصل ہوتی تھی۔ خود مشرقی پاکستان میں جب سٹیٹس کو ٹوٹا، جب پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو پاکستان کے دوست اور دشمن کم از کم اس نقطے پر اتفاق کر چکے تھے کہ اب اس صورتحال سے نکلنے کا یہی واحد راستہ ہے۔ سری لنکا، آج کے سری لنکا کو کوئی بھی اپنے سر نہیں لے گا
وہ ایسے ہی گرتا پڑتا چلا جائے گا کیونکہ اسے کوئی سیکیورٹی تھریٹ درپیش نہیں ہے۔ پاکستان دنیا کی 7ویں بڑی ایٹمی طاقت ہے، بہت بڑی آبادی کا حامل ملک ہے، ایک بہت بڑی منظم فوج کا حامل ملک ہے، اس کے پاس ایٹمی ہتھیاروں کی بہت بڑی کا ذخیرہ ہے جو بھارت سے بھی زیادہ ہے، اس کے پاس موجود ہے۔ سو ایک ایسی ایٹمی طاقت کا معاشی دیوالیہ پن کی طرف جانا، یعنی یہ بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ابھی چند دن قبل سابق وزیر شیخ رشید احمد یہ کہہ چکے تھے کہ ملک عملی طور پر معاشی دیوالیہ پن کا شکار ہو چکا ہے، صرف رسمی اعلان کرنا باقی ہے۔ یعنی جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں تو بالکل پاکستان اس کے دہانے پر کھڑا ہے دیوالیہ پن کے۔ سو پاکستان اگر ایک ایٹمی طاقت کے طور پر سری لنکا کی حالات کی طرف جاتا ہے تو پھر لامحالہ ان مغربی طاقتوں کے لیے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو غیر محفوظ ثابت کرنا نسبتاً آسان ہو جائے گا، جو ہمیشہ سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے آغاز سے ہی اس کے بارے میں اس پر ایک ٹیگ لگائے ہوئے ہیں غیر محفوظ کا، اور ہمیشہ سے اس کے جوں یہ ایٹمی پروگرام آگے بڑھتا چلا گیا تو اس کے ساتھ ساتھ مغربی دنیا میں افسانے بھی مشہور ہوتے گئے، قصے بھی مشہور ہوتے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس ایٹمی پروگرام کے کردار تھے ان کو بھی ایک ولن کے سے انداز میں پیش کیا جاتا رہا۔ دنیا میں، پوری دنیا میں کہیں بھی ایٹمی ہتھیاروں کے لیے مذہب کا جو ٹیگ ہے وہ استعمال نہیں کیا گیا، ان کا مذہب دریافت اور تلاش نہیں کیا گیا۔ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار وہ واحد ہتھیار تھے کہ جنہیں اسلامک بوم کا نام دیا گیا۔ مشرقی مغرب کی دنیا میں اور مغربی سکالرز نے اور اخبار نویسوں نے اور سیاستدانوں نے اس کا مذہب بھی تلاش اور تراش لیا تھا۔ تو ایسے میں کہ جب بھی کوئی ریڈیکل تحریک اس خطے میں چلتی ہے تو مغرب کے کان فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسے ملک کے پاس ایٹمی ہتھیار ہونا خطرے کی گھنٹی ہے کہ جہاں اس طرح کے جذبات ہیں، خیالات ہیں، جیسے گزشتہ دہائی میں اسامہ بن لادن کے حوالے سے اور القاعدہ کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ بس ان کا ہاتھ ہے، ان کا پاؤں جو ہے وہ کہوٹہ تک پہنچ گیا، پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں تک پہنچ گیا۔ تو ایسے میں کہ ایک ایسا ملک جو معاشی طور پر روزی روٹی کا محتاج ہے، اس کے پاس ایٹمی ہتھیاروں کا ہونا اسے ایک نئے خطرے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے ابھی بھی مغرب میں، لیکن ابھی یہ دھیمے سروں میں ہے بات۔ لیکن اگر معاشی دیوالیہ پن تک بات پہنچتی ہے تو پھر یہ آواز جو ہے زیادہ بلند آہنگی کے ساتھ بلند ہوگی اور زیادہ زوردار انداز میں بلند ہوگی، کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے اسرائیل کے وزیر اعظم کا ایک ویڈیو کلپ میں دیکھ رہا تھا جو سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا ملک جہاں ملیٹنٹ اسلام ہے اس کو ایٹمی ہتھیاروں کے قریب ہم نے پہنچنے نہیں دینا، یہ ہمارے اہداف ہیں۔ اس کا مطلب یعنی ایران ہے، اور ایک ایسا ملک جہاں پولیٹیکل اسلام کا غلبہ ہے، اس کو ہم نے، اس پولیٹیکل اسلام کو ہم نے ایٹمی ہتھیاروں کے ساتھ جڑنے نہیں دینا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ہے، اور یہ دونوں نام انہوں نے خود لیے ہیں۔ تو ایک ایسے ملک میں جہاں ایٹمی ہتھیاروں پہ دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں اور اسے غیر محفوظ قرار دینے کا ایک سلسلہ جو ہے وہ روز اول سے جاری ہو، اور 9/11 کے بعد بالخصوص دنیا میں یہ بحث شروع ہوئی تھی مغربی میڈیا پہ کہ پاکستان جیسے ملکوں کا یا مسلمان دنیا کا مسئلہ جو ہے وہ روزی روٹی ہے، انہیں روزی روٹی دے کر ان سے ایٹمی ہتھیار چھین لینے چاہیے، جیسے کہ لیبیا کے ساتھ ہوا تھا۔ سو اس لحاظ سے اب پاکستان کے جو ذمہ دار حلقے ہیں ان کے لیے وقت بہت کم بچا ہے، انہیں پلاننگ کرنی ہے، انہیں منصوبہ بندی کرنی ہے کہ پاکستان کو اس معاشی صورتحال جو اس وقت درپیش ہے اور جو ایک دلدل کی سی کیفیت ہے، اس سے کیسے نکالا جاتا ہے، کیونکہ اگر پاکستان سری لنکا کے انجام سے دوچار ہوتا ہے تو پھر ان قوتوں کے لیے پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کو غیر محفوظ ثابت کرنا اور اچک لینا آسان ہو جائے گا، جو پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کو ہمیشہ سے غیر محفوظ قرار دینے کی فلسفی پہ یقین رکھتے ہیں اور اس فلسفی کا وہ پرچار کرتے رہے ہیں۔ سری لنکا کے حالات کے ساتھ پاکستان کو جوڑنا
بالکل ایک احمقانہ قسم کی بات ہے۔ سری لنکا ایک ایسا ملک تھا جس کے پاس لوز کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے پاس لوز کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، اور اس کا معاشی بحران جو ہے وہ کئی نئے بحرانوں کی بنیاد بن سکتا ہے۔ اب اس معاملے میں ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں۔ اب سمجھنا اور پلاننگ کرنا پاکستان کے منصوبہ سازوں اور فیصلہ سازوں کا کام ہے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔